درود و سلام کا نظارہ پیش کرنا السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ۔ اور دوسرا موضوع محترم حاضرین، کل ہم نے بات کی قراءت قرآن کے حوالے سے کہ تلاوت کلام پاک کے فضائل کیا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ جب بندہ قراءت قرآن کرے اور تلاوت کلام پاک کرے تو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے اس بابرکت اور پاک کلام کی تلاوت کرے تو قراءت کرتے ہوئے اس کے اصول و ضوابط اور اس کے صحیح تلفظ کو ادا کرنے کا خیال رکھے، اور پھر قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے معانی پر غور کرتا جائے، اس کے معارف کو سمجھے، اس کے مفاہیم کو، اور اس سے اللہ رب العالمین کا مقصد و مراد کیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کا مقصود اعظم کیا ہے، یعنی اس کتاب کو نازل کرنے کا خاص بڑا مقصد وہ کیا ہے، اس پر غور کریں، اور پھر تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے اس کے معانی کو سمجھتے ہوئے یہ غور کرے کہ اس میں احکام کیا ہیں اور اوامر کیا ہیں، اس میں ممنوعات کیا ہیں، اوامر و نہی، جس کو کہتے ہیں کہ کچھ اس میں احکام ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، کچھ اس میں ممنوعات ہیں جن کا چھوڑنا ضروری ہے، کچھ اس میں متشابہات ہیں، جو متشابہات ہیں ان کو بندہ از خود نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن پر اللہ نے کلام نازل کیا، یا پھر وہ جنہوں نے براہ راست ان سے کلام سنا جن پر نازل ہوا، انہوں نے اس کے جو مفاہیم بیان کیے ہیں، ان میں ائمہ میں وہ لوگ آتے ہیں جو مجتہدین ہیں، جنہوں نے اجتہاد کیا ہے اور ان لوگوں سے سن کر اس پر غور و فکر کر کے پھر اس کو آسان کر کے سمجھایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے وہ، ورنہ کچھ ہیں اس میں آیات مقطعات، ان کے بارے میں تو اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ یہ اللہ رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، ان کو کوئی نہیں جان سکتا، ان کو کہتے ہیں آیات مقطعات۔ اور دوسری وہ ہیں جو آیات متشابہات ہیں کہ اس میں لفظی طور پر معنی کچھ اور نظر آتا ہے لیکن حقیقت اس سے یا مراد اس سے اور ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیا؟ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، کھلنے سے بھی پاک ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد پھر ائمہ مجتہدین سے پوچھیں گے، وہ بتائیں گے کہ اس سے مراد ہے اللہ رب العالمین کی شان کے لائق اس کا دست قدرت، اور اس دست قدرت کے ذریعے سے اپنے بندوں پر اس کی جو عنایات ہیں وہ عام ہیں، وسیع ہیں، یہ اس سے مراد ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ آتا ہے قرآن پاک میں کہ بھائی جب جو عورتیں ہیں ان کو طلاق ہو تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک۔ اب قروء کا کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، تو یہاں بھی پھر جو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم رسوخ عطا کیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ سے براہ راست اس کے معانی مفہوم کو سمجھا، پھر ان سے جنہوں نے سمجھا، پھر ان ائمہ مجتہدین نے آسان لفظوں میں ہمیں بتایا، تو وہ کیا تھا؟ بعض نے اس کو کہا کہ اس سے مراد ہے 3 حیض، بعض نے کہا اس سے مراد ہے 3 طہر، اور طہر اور حیض جو ہے ان کا مطلب و مفہوم ایک طرح سے ایک ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ 3 حیض اس سے مراد ہے کہ 3 مرتبہ جب بیماری آئے تو پھر ختم ہو جائے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ عدت ختم ہو گئی۔ بعض نے کہا 3 طہر مراد ہیں کہ ایک تو طہر میں وہ طلاق ہو اور پھر ایک وقت آئے کہ بیماری آنے کے بعد پھر ایک پاکیزگی گزر جائے، پھر دوسری گزر جائے، تیسری گزر جائے، تو اس میں تقریباً 3 مہینے ہی بنتے ہیں، وہ چند روز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ
میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ متشابہات کی اس طرح کی مثالیں ہیں. وہ دوسری آ گئی آیات محکمات. تو احکامات جو ہیں وہ ہر خاص و عام کے لیے عام ہیں. اور مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہے تو ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے، یہ طریقہ. اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، ہر بندے کو پتہ ہے. روزے کا حکم ہے، یہ احکام میں سے ہے، اس میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور یہ اس کی مدت ہے کہ وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے. تو یہ آیات محکمات ہو گئیں. اور پھر آ گئی جناب ممنوعات. تو ممنوعات وہ ہیں جس سے روکا گیا ہے کہ بھئی فرما انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ بھائی تمہارے لیے جو ہے یہ مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت جو ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، اور مردار جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، اور وہ جس پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ نہیں کھا سکتے. تو یہ چیزیں ممنوعات میں ہیں. تو حکم یہ ہے کہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس کے اوامر و نہی پر غور کرتا جائے، اور غور کرتے ہوئے وہ ان چیزوں کا خیال رکھے کہ اس میں احکامات کیا ہیں، ممنوعات کیا ہے. پھر جب وہ آیات پڑھے تو اپنے دل میں احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے رکنے کا یقین جمائے، یقین پکا کرے کہ بھئی میں نے ممنوعات کو چھوڑنا ہے، احکامات کو میں نے سیکھنا ہے، اور احکامات کو سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے. اس کا دل میں یقین جلائے تو اس سے بندے کے قلب میں نورانیت حاصل ہوتی ہے، دل اس کا نورانی ہو جاتا ہے.